قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، ہماری سرزمین کے جج اور جرنیل ایسی مخلوق ہیں کہ یہ اگر زندہ ہوں تو لاکھ کے ہیں، مر جائیں تو 1.25 لاکھ کے ہیں۔ ان کو مرنے کے بعد جو بات حاصل ہوتی ہیں، جو زمینیں ملتی ہیں، جو مربع الاٹ ہوتے ہیں، یہاں ہمارے بیرون میں بھی کسی جنرل کو اگر 5-7 مربع ملے ہوئے ہوں اور وہ یہاں آیا ہوا ہو اور وہ آپ سے کہے کہ میں اپنے ان مربعوں کو جو لاکھوں کے ہیں، سینکڑوں اور ہزاروں میں دینا چاہتا ہوں، اور شرط یہ ہے کہ کشمیر چلے جاؤ، وہاں میرا گھر ہے، وہاں سے کاغذات اٹھا کے لاؤ، تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ جناب آپ کے گھر کا پتہ کیا ہے؟ تو وہ آپ کو اپنے گھر کا پتہ بتائے کہ فلاں گلی، فلاں محلہ، فلاں مکان نمبر، میرے دروازے کا رنگ ایسا ہے۔ لیکن وہ جو پتے آپ کو بتائے، آپ یہاں بیٹھ کر ان پتوں کا انکار کر دیں، ان کو ماننے کو، ان کو تسلیم کرنے کو آپ تیار نہ ہوں، آپ اس کو مسترد کر دیں، تو صاف ظاہر ہے اس حالت میں وہ رعایت، وہ جرنیل صاحب کے مربع تو آپ کو ملنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ نے ان ساری نشانیوں کو اور ان سارے پتوں کو اور ان سارے آثار کو جھٹلا دیا ہے جو اپنے ہاتھوں سے خود بذات خود بنفس سے ہی بیٹھ کر وہ آپ کو بتا رہا ہے یا آپ کو لکھوا رہا ہے۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مربع کیا ہیں، اس سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ دینے کے لیے آپ کو اپنے پتہ لکھواتا ہے کہ یہ بس یہ کام کر لو، یہ کیا مربع کیا چیز ہے، اس سے بڑی جنت ہم آپ کو عطا کریں گے۔ لیکن انسان جو ہے کذب و ابا، انسان ان کو تکذیب بھی کر دیتا ہے، کہتے ہیں میں ماننے کے لیے تیار نہیں، میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اس کو رب کی جنت کیسے ملے گی، اس کو رب کی جنت کیسے نصیب ہو؟ میرے عزیز دوستو، سچی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں کیوں ایسا کیا ہے کہ وہ خود نہیں آتا سامنے، اس کی اپنی مشیت ہے، اس کے اپنے راز ہیں، اور وہ خود جانتا ہے کہ وہ خود سامنے کیوں نہیں آتا۔ وہ ہمیشہ انسانوں کو اس آزمائش میں ڈالتا ہے، وہ اپنی اس عقل کو استعمال کر کے مجھ تک پہنچے، اس کے لیے وہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اپنے آثار کائنات کے اندر، اس کی اپنی ذات کے اندر پھیلا دیتا ہے۔ جب بھی انسان اس عقل کو استعمال کرے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے، اور خدا تک پہنچنا، خدا کو خدا بنانا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ کہ مسجد کھڑی ہوئی ہے، بہت خوبصورت اس کو بنایا گیا ہو، لیکن 2 اینٹوں کی جگہ رکھی ہوئی ہے، تو جو بھی آئے گا یہ کہے گا یہ زبردست مسجد ہے، لیکن اس میں خلا ہے۔ کیا خلا ہے؟ یہ 2 اینٹیں یہاں لگ جاتی ہیں، کیا بات ہے؟ انسان کی فطرت میں یہ خلا ہے، جب تک وہ کسی کو خدا نہ کہے اس وقت تک یہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اس نے کسی نہ کسی کے سامنے سر جھکانا ہے، مصیبت کے وقت کسی نہ کسی وقت کو پکارنا ہے، مشکل کے وقت کسی نہ کسی کے سامنے گڑ گڑانا ہے، کسی نہ کسی کے آگے اس نے دعا کرنی ہے، کسی نہ کسی کو اس نے خدا بنانا ہے۔ یہ اس کے اپنے نالج اور شعور کا معیار ہے کہ یہ کس کو بنا، اپنے جیسے کسی انسان کو بنا لیتا ہے، اور بناتے ہیں ہم ایسے کئی احمق لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح خدا کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، حالانکہ ان کی کمزوریاں بھی پتہ ہوتی ہیں، ان کے گناہ بھی معلوم ہوتے ہیں، ان کو خدائی کے مقام پر بٹھا دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، وہ انسانوں سے بھی کم تر چیز کو خدا بنا لیتے ہیں۔ کوئی سانپ دیکھا، سمجھ نہیں آئی کہ اتنا بڑا کیوں، نہ کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ کسی نے سورج کو دیکھا، یہ روز طلوع ہوتا ہے، روز ڈھل جاتا ہے، اس کی اتنی روشنی ہے، کہتے ہیں یہ ہمارا خدا ہے۔ اور کسی نے درختوں کو اپنا خدا بنا لیا، یہاں تک کہ کچھ لوگ شرمگاہوں کو پوجتے رہے، اتنے نالائق لوگ بھی یہاں موجود رہے ہیں۔ لیکن صاحب عقل انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نشانیاں رکھی ہیں کہ وہ اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچانے، اور اپنے خالق اور مالک کو پہچان کر اس کے وہ ساری مراعات حاصل کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی۔ یہاں تو خیر تذکرہ ہے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، ہم نے دکھایا، وہ مانا اس کو، کس کو؟ فرعون کو ہم نے دکھایا، آیاتنا، اپنی آیات دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں اس کی۔ یہ کون سی نشانیاں تھیں؟ یہ بالکل وہی نشانیاں تھیں جن کو آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لکڑی لے کر گئے اور لکڑی یکا یک اژدہا بن گئی، بڑی نشانی تھی۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ نتائج اگر یکا یک انسان کے سامنے آ جائیں تب انسان حیران ہوتا ہے۔ یہ انسان کا پیدا ہونا بذات خود ایک حیران کن عمل ہے، لیکن ایک پروسیس سے گزر کر 9 مہینے پھر پیدا ہوتا ہے اور سامنے آتا ہے تو انسان حیران نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی ایسا ہو کہ آج شادی ہو کل بچہ پیدا ہو جائے تو پورے مخلوق کے اندر دھوم مچ جائے۔ یہ ایسا ہوا ہے یکا یک نتائج سامنے آ جائیں، پروسیس کو اللہ تعالیٰ معطل کر دے، سمیٹ دے، یکا یک ایسا ہو جائے۔ ممکن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بغل میں دباتے، پہلے وہ تھوڑا سا سفید ہوتا، پھر زیادہ سفید ہوتا، پھر کوئی سالوں بعد وہ چمکتا، تو کوئی حیران نہ ہوتا، پروسیس طبیعت عادی ہو جاتی ہے۔ لیکن یوں ہی آپ نے ہاتھ دبایا، اللہ پاک نے سارے پروسیس معطل کر کے دکھا دیے کہ یہ ہاتھ ہے چمکتا ہوا، حیران کر دیا۔
اور دوسری نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عصا کی صورت میں دی، وہ لاٹھی بن گئی. تو اللہ پاک کہتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، ہم نے اس کو دکھایا آیاتنا، اپنی آیات دکھائیں، کُلَّهَا، ساری کی ساری، سارے کے سارے پتے بتا دیے. فَكَذَّبَ وَأَبَى، لیکن اس بدبخت نے کذبا، تکذیب کی، جھٹلا دیا، کہتا نہیں مانتا. وَأَبَى، اور انکار کر دیا، تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اور اس کے بعد اس نے وہ معروف ٹول استعمال کیا جو ہر وقت کا عامر اور جابر حکمران استعمال کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے کہ جناب یہ شاندار تہذیب، یہ خوبصورت تمدن، یہ چلتا ہوا نظام، یہ ہم جو چلا رہے ہیں، یہ کچھ مفسدین آئے ہیں، اقلیت میں یہ لوگ ہیں، یہ تھوڑے سے لوگ بہت سارے لوگوں پر اپنی مرضی کو مسلط کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ جادو کے زور سے تمہیں اس مصر سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اسے اسلام کی نہیں اسلام آباد کی ضرورت ہے. یہ حربہ ہے جو ہر دور میں عامر استعمال کرتا ہے. اور یہ عامر جو ہوتے ہیں میرے عزیز دوستو، جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو پہاڑ نظر آتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیسے ہلایا جا سکتا ہے، کیسے ہٹایا جا سکتا ہے، کیسا یہ عذاب اپنے سر سے اتارا جا سکتا ہے. لیکن جب یہ جانے لگتے ہیں تو پھر بھی انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ کھڑے کیسے تھے، ان کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، یہ تو بالکل معمولی ہوا کے جھونکے کی طرح آئے اور آ کر گزر گئے. اور دوسرا یہ عامر، یہ جتنے اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دراصل یہ اپنے اقتدار کو فنا کرنے کی اسی دن کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی عقلیں معوف ہو جاتی ہیں. ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو خود ان کے زوال کا باعث بنتے ہیں. آپ آج کی صورتحال کو دیکھیے، یہ بجلی کے بل اور یہ بد امنی، اور پھر اس وقت یہ قریب کے ملک کو چھیڑنا ڈالر لے کر، یار کچھ تکبر بھی ہے. یہ ساری چیزیں یعنی انسان جب کرتا ہے تو اس وقت کرتا ہے جب اقتدار کے نشے میں پاگل ہوتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیزیں میں جو کر رہا ہوں یہی تی چیزیں مجھے آخر لڑنے والی ہیں. اور پھر جب ان لوگوں کا غصہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، اور آپ دیکھیں گے اس مہینے کے بل آ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح مچلتے ہیں اور کس طرح بھڑکتے ہیں اور کس طرح سامنے آتے ہیں، تو جب یہ غصہ سامنے آئے گا تو پھر ان کے اقتدار کے تخت بھی ڈولنے لگتے ہیں اور تاج بھی ان کے اچھلنے لگتے ہیں. پھر ان کو پتہ لگتا ہے لیکن وقت ہاتھ سے جا چکا ہوتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس نے بھی کہا، اس نے کہا اجیتنا، تو اس لیے آئے ہو تمہارے پاس موسیٰ اور ہارون، لتخرجنا من ارضنا، تاکہ تم نکال دو ہمیں من ارضنا، ہماری زمین سے. غلام قوم کے ہو کر تم ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کرنے کے لیے آئے ہو، اور بے سحر کا، اور تم اپنے جادو کے ذریعے ہمیں بے دخل کرنا چاہتے ہو. یا موسیٰ، اے موسیٰ، تو جادو کے ذریعے تو ہمیں بے دخل کرے گا، تو ہمارے پاس کوئی تھوڑے جادوگر ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیسا تو جادو کرتا ہے ہمارے جادوگروں کے مقابلے میں. پھر مقابلہ جس طرح ہوا اور پھر جو میدان سجا، یہ اس طرح لگتا ہے گویا ہمارے اپنے محلے اور اپنی بستی اور شہر کی کہانی ہو، سب کو معلوم ہے. تو لیکن قرآن حکیم نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کریں گے.